السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو نیوز زندگی کی خبر کے ساتھ میں عامر آزاد۔ پاکستان کے حالات مشکل ہیں اس وقت، جس کی وجہ ہے مہنگائی، بے روزگاری اور لاقانونیت۔ اور پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کے حالات دیکھے جائیں تو وہ اس لیے مشکل میں ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، ہم آہنگی نہیں ہے، کوارڈینیشن نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے جس جگہ آج میں کھڑا ہوں وہاں پہ آج ایک ایسی تقریر منعقد ہونے جا رہی ہے اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس کو آرگنائز کر رہی ہے، PP 171 کے، جس کے صدر ہیں فہد بٹ صاحب، اور وہ یہ ایک کارنر میٹنگ سے یہ میسج دینے والے ہیں کہ یہاں پہ ایک سوسائٹی میں، ہر محلے میں، ہر جگہ پہ ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو فلاحی کام کرے۔ کہ جو پاکستان میں جو اس ٹائم سیاست کے حالات ہیں، جو معاملات بنے ہوئے ہیں پورے اس ٹائم مسلم امہ کے، اس میں ہمارے پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور اس ٹائم جو پاکستان میں الیکشن کی جو مہم چلی ہوئی ہے اس کو لے کر کس طرح کی ایک ساری سچویشن بنی ہوئی ہے، اس پہ بات کرتے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے آج جو آپ پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں اور جو الیکشن کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں، آپ کا کیا اس پہ لائحہ عمل ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام ہوں محمد کریم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بھائی جان، سیاست کے حالات اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ خراب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 75 سال سے پاکستان میں اندھیر نگری چوپٹ راج کا نظام قائم ہے، اور لوگوں نے اس کردار کو اس وقت اب پاکستان میں ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں، مسلم لیگ نون ہے یا دوسرے جو بھی امیدوار ہیں، وہ لوگ نکلتے ہیں جب علاقوں میں کمپین کے لیے، آگے سے عوام کا ریئیکشن اچھا نہیں ہے۔ بالکل، کوئی وہ ان کو انڈے مار رہے ہیں، کوئی سیاہی مار رہا ہے ان کو، تو ان کا کردار نہیں تھا لوگوں میں نا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں محبت کس طرح عوام محبت کرتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ایک 32 سال کا ریکارڈ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے نا جوڑ کی سیاست کی ہے، توڑ کی نہیں کی۔ ہم نے ہمیشہ لوگوں کو ساتھ جوڑا ہے، اور ہمارا یہ سلوگن ہے کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے۔ بالکل۔ مزید آپ اس کے بارے میں؟ سر، انسانیت کی آپ نے بڑی زبردست ایک بات کی، مجھے اس سے ایک سوال یاد آ گیا کہ اگر ہم بینگا مسلمان دیکھیں کہ اس ٹائم جو فلسطین میں، جو غزہ میں، جو کشمیر میں، پورے دنیا میں اگر مسلمانوں کی اس ٹائم حالت زار دیکھی جائے تو اس پہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک شرمندگی بھی بینگا مسلم ہوتی ہے کہ ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن ہمارے بیچ میں کوارڈینیشن نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اور ایسی انسانیت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں۔ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی دیکھیں، آپ خالی فلسطین کو نہ دیکھیں، فلسطین کا اس وقت ہاٹ ایشو ہے، بہت زیادہ وہاں پر اموات ہوئی ہیں، اور وہاں پر اس وقت زیادہ تعداد جو اموات کی ہیں، وہ جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ بچوں کی اور عورتوں کی ہیں۔ اس کے اوپر دیکھیں آپ، دنیا میں کچھ ادارے بنے ہوئے ہیں جیسے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہے، ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ابھی وہ کام نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ WHO ہے، یونیسیف ہے، مختلف ادارے، انٹرنیشنل لا کا ادارہ ہے، تو وہ اس وقت دنیا کو نظر آ گیا کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہیں، یہ عالم انسانیت کے لیے نہیں ہیں۔ اب جو پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک نے مل کر OIC کا ایک جو ڈھانچہ کھڑا کیا ہے، میرا تو یہ مائنڈ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس جو پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر کے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے اکٹھا کریں۔ سر، آج جو اس وجہ سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، حلف برداری بھی ہے اور آپ بھی امیدوار ہیں MNA کے MP کے لیے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ملک میں لا قانونیت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کسی قسم کا، اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اسموک پہ ایک ایسا میرا ایک سوال ہے، اس کا مجھے جواب نہیں مل رہا کہ آپ کی فیکٹریز ساری چل رہی ہیں اور آپ کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، یعنی کہ ان کو چھٹیاں دی گئی ہیں، اور وہ گراؤنڈز دیکھ لیں، گلی محلے دیکھ لیں جہاں پہ بچے کھیل کود کر رہے ہیں، اور اس وقت اسموک ان کو متاثر نہیں کر رہی، اور یہ بچوں کی سے تعلیم چھین رہے ہیں اور بڑوں سے روزگار چھین رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں پچھلے 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ نازک موڑ سے ہی گزر رہا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے، کیا فقدان ہے جس کی وجہ سے نہ سیاستدان ایک پیج پہ آتے ہیں، نہ کوئی دوسرے بڑے ادارے کوئی ٹھیک سے کام کر رہے ہیں؟ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کو اس وقت ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے، قیادت کی ضرورت ہے، جو پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت تاجر بے بس ہیں، تعلیمی ادارے بے بس ہیں،
اور یہ جو اسموک کا انہوں نے ایشو بنایا ہوا ہے اس کے اور بھی بہت سے حل ہیں. لازمی نہیں کہ آپ جناب اب آپ دیکھیں کہ ایک بڑا آج کل ہاٹ ایشو چل رہا ہے کہ بچوں کے اوپر ایف آئی آرز دی جا رہی ہیں بائکس کی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بچوں کو جناب وہ مجرم نہ بنائیں, ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو روکیں کہ وہ ان کو بائکس نہ چلانے دیں. بالکل, یہ بھی بہت ہے. اور لیکن میں یہ جو نا ڈی آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور اور سی ٹی او لاہور سے کہتا ہوں کہ جناب آپ نے اس کے متبادل عوام کو کیا دیا ہے؟ کیا تمام سرکاری اداروں اسکولوں کے لیے کیا بس کنوینسی انہوں نے دی ہوئی ہیں, ٹرانسپورٹیشن دی ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اس کی مجبوری کی وجہ سے اب ہر بندہ رکشہ یا جو گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا, وہ انہوں نے مجبوری میں بچوں کو جناب علی وہ بائکس لے کر دی ہوئی ہیں اور وہ گزارا کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو پولیس ہے, جو ادارے ہیں, ان کو چاہیے کہ اگر آپ بچوں کو پکڑے بھی تو ان کے اوپر ایف آئی آرز دے کر ان کا جو ماضی ہے داغدار نہ کریں, ان کو ایک مرتبہ مہلت دیں. اور بھی بڑے طریقہ کار ہیں ان کو سمجھانے کے. آپ ایف آئی آر دیں, ان کو ویسے ہی 1-2 دن تھانے میں رکھیں یا کوئی سزا دیں تاکہ وہ دوبارہ آئندہ ایسا کام نہ کریں. سر ایک لاسٹ سوال لاسٹ میں کہ جس طرح یہ الیکشن کو ہم دیکھ رہے ہیں مین اسٹریم میڈیاز پہ کہ آج کل آپ اگر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے, تمام جماعتوں کی بات کی جائے تو ہر کوئی کے کھینچا تانی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو, یہ فری اینڈ فیئر ہوں گے یا ان میں بھی آپ کو کوئی ایسا غلط نظام لگ رہا ہے کہ ایک سلیکٹ کر کے کسی بھی بندے کو اقتدار دے دیا جائے گا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے, ریگنگ ہوتی ہے, تو آپ کی پارٹی کا کیا لاہ عمل ہوگا اس ریگنگ کے بارے میں؟ دیکھیں جی, جیسے میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے ہیں تو سب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں, لیکن جب وہ عوام میں نکلے ہیں, لوگوں میں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو عوام نے ان کو ٹھکرا دی ہے. بالکل ایسا. اب جن لوگوں کے ساتھ وہ سیٹنگ کر آئے تھے, اب وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے. مطلب کہ آپ کو اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے اداروں پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو دیکھیں. اب یہ نظام نہیں چلے گا, یہ جتنی دیر یہ نظام چل چکا. ابھی دنیا جو پاکستان کی عوام ہے اس کو اب انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. بہت شکریہ سر. آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب فہد صاحب, مرکزی مسلم لیگ کے صدر ہیں. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے فہد بھائی؟ جی بالکل, ہم اپنے ایم پی صاحب کی اس ساری تمام باتوں پر تائید کرتے ہیں. اور جیسا کہ اس وقت ہمارے لاہور کے اندر یہ لائسنس کا ایشو چل رہا ہے, اس کے اوپر میں بھی یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کو کوئی پنشمنٹ جو ہے, ان کی بائک 1 ہفتے کے لیے بے شک بند کر دیں, پر بچوں کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر نہ دیں تاکہ ان کا مستقبل اور ماضی خراب نہ ہو. اچھا فہد بھائی, آپ مختلف میں نے دیکھا ایونٹس پہ آپ بلڈ بینک کا بھی کیمپ لگاتے ہیں, آپ مختلف روزوں میں بھی آپ کی میں نے ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں کہ آپ لوگوں میں مفت راشن بانٹتے ہیں. یہ ساری چیزیں مطلب کہ جب آپ کر رہے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی ہیلپ ہوتی ہے یا آپ ہی مخیر حضرات اس سب کو مل کے کرتے ہیں, یا آپ کا کوئی فنڈ والا سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ لوگ اس ویڈیو سے سن رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ایسی فاؤنڈیشن ہے جس کا آپ نمبر بھی دے دیں تاکہ جس نے احتیاط کرنے ہیں, جس نے بھی اپنی کوئی زکوٰۃ خیرات غریبوں کے لیے آپ کو دیتے ہیں اور آپ کے توسط سے آگے غریبوں تک پہنچتی ہے. آپ ہر ایونٹ میں ہر ملک کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ کردار اپنا نبھا رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ خود سے کرتے ہیں یا آپ کا کوئی فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے جس میں یہ سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کا پہلے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بلڈ کا کہا, ہم تقریباً 1 سال کے اندر 3 سے 4 بلڈ کیمپ لگاتے ہیں جو ہم تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ عطیہ کرتے ہیں. اور خاص طور پر رمضان سے چند دن پہلے جو ہم لگاتے ہیں تاکہ رمضان کے اندر جو بلڈ ڈونر ہیں وہ اپنا بلڈ ڈونیشن کم کر دیتے ہیں, اور ان بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے رمضان میں. ہم رمضان سے چند دن پہلے وہ کیمپ لگا کر ان بچوں کا خون عطیہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی رمضان اور باقی سیلاب زدگان اور زلزلہ زدگان کے لیے جو ہم امداد کرتے ہیں, یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت, ہماری کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, نہ کوئی ہم کسی سے عطیہ مانگتے ہیں, ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنا خدمت کر رہے ہیں. اور ہماری جماعت کا یہ منشور ہے کہ خدمت انسانیت ہی ہماری سیاست ہے. اور عرصہ 32 سال سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جو باقاعدہ یعنی کہ خدمت کمیٹی ہے وہ کام کر رہی ہے اس ملک کے اندر. اور یہ مرکزی مسلم لیگ اس سال جنوری 2023 کے اندر اپنا مرکزی مسلم لیگ نے اپنا قیام کیا پاکستان کے اندر. اور انشاءاللہ جو ہمارا ماضی ہے وہ گواہ ہے, ہم ماضی میں بھی بالکل داغوں سے صاف ہے, اور انشاءاللہ ہمارا کردار آگے بھی اسی طرح جو ہمارا پچھلا ماضی 32 سال کا ہے ہم وہی اپنا آگے کردار پیش کریں گے. یہ جی انجینئر حیدر ڈار صاحب آ گئے ہیں اور یہ بھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے
مین بندے ہیں اور یہ یہاں پہ ہمارے بیچ پہنچ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. محترم عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں فہد بھائی، اسد بھائی اور ان کی ساری ٹیم کو آج کی اس پروقار تقریب کے اہتمام پر. عزیز بھائیوں، 76 سال ہونے کو ہیں پاکستان کو مارز وجود میں آئے. اس پاکستان کو بنانے کے اندر کلیدی کردار ادا کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، ہراول دستے کے ساتھ چلنے والے اس دور میں نوجوان تھے جو سندھ میں کھڑے ہوئے، جو پنجاب میں کھڑے ہوئے، جو بنگال میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 16 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور دہلی سے ٹرین چلتی تھی، لاہور کے اسٹیشن پہ پہنچتی تھی. اس پاکستان کو بنانے کے لیے جو لوگ وہاں سے چلتے تھے، لاہور کے اسٹیشن پہ وہ خود نہیں اترتے تھے بلکہ لاہور کے باسی اس ٹرین میں سوار ہوتے اور جا کے لاشیں وہاں سے وصول کرتے تھے. یہ قربانیاں پیش کی گئیں اس پاکستان کو بنانے کے لیے. لیکن چند ماہ بعد محمد علی جناح انتقال کر جاتے ہیں، اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور چند خاندان اس پاکستان پہ مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان ہمیں وراثت میں ملا ہے، یہ پاکستان ہماری جاگیر ہے. اور ان کی آپس کی ان باریوں کے چکر کے اندر، ان کھینچا تانی کے چکر کے اندر ہم دیکھتے ہیں 71 میں آ کے پاکستان 2 لخت ہو جاتا ہے. تو عزیز بھائیوں، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے جانے کے بعد یہ سمجھا کہ پاکستان لاوارث ہو گیا ہے، پاکستان کا کوئی سنبھالنے والا موجود نہیں ہے. آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس ویژن کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ مسلم یوتھ لیگ کے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے پہ انشاءاللہ اس پاکستان کو دوبارہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان جو نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ وجود میں آیا وہ کیا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا نظریہ ہوگا، محمد الرسول اللہ یہاں کا نظام ہوگا، یہاں پہ چلنے والا قانون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہوگا. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے عمار حنیف صاحب جو صدر ہیں لاہور مسلم لیگ یوتھ کے. تو ابھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے بھائیوں، آج سے 75 سال پہلے جب پاکستان کو آزاد کروایا گیا تو اس کے اندر بہت سے بزرگوں، نوجوانوں اور بہنوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی. ہم بھی امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور میں آئے، ہمارے خاندان والوں نے بھی بہت سی قربانیاں دی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حالات کے قدموں پر قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا آسمان سے زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، کبھی کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. اس بندہ خوددار پر نبیوں کا ہے سایہ، جو بھوک میں بھی لقمہ تر پر نہیں گرتا. کرنا ہے جو سر مارکہ زیست تو سن لے، بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا. میرے بھائیوں، کیا آپ مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟
माशाल्लाह जी, भाइयों के अंदर बहुत जज्बा और जोश है। मैं नौजवानों से कहता हूँ, उठ शेर मुजाहिद, होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात पैदा कर, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तजारत पैदा कर, कारून की दौलत को ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम के दम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है, या तो तू इस्लाम का नाम न ले, या शौक शहादत पैदा कर, और दिल से ये कह दे घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं, हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सकें, जितना हमसे उलझोगे हम और मचलने वाले हैं। अब इंशाअल्लाह ताला मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ जो हमारे इस एनए के उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, इंजीनियर हारिस डार साहब को, कि वो आएँ और नौजवानों बुजुर्गों को पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का पैगाम दें। इंजीनियर हारिस डार जिंदाबाद, इंजीनियर हारिस डार जिंदाबाद, इंजीनियर हारिस डार जिंदाबाद, इंजीनियर हारिस डार जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह। ईमान वालों, अल्लाह के मददगार बन जाओ। हमारा आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम एजेंडे पर है कि हम आज मुस्लिम यूथ लीग PP 171 इसके हम सदर जनरल सेक्रेटरी का अभी ऐलान करने लगे हैं इंशाल्लाह तो, और इनके नोटिफिकेशन भी जारी होंगे। इससे पहले हमने मरकज़ी मुस्लिम लीग की बॉडी का ऐलान किया था और उसके हमारे इस PP के सदर फ़ाहद भट्ट साहब हैं, आप सब इनको जानते हैं, इस इलाके के हैं। अब हम अपना जो यूथ का विंग है हम उसका ऐलान करने लगे हैं। हम करना क्या चाहते हैं, हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। हमारे मुल्क में इस वक्त जो सियासत चल रही है वो इल्ज़ाम तराशी, प्रोपेगेंडा, लेग पुलिंग, वो उसकी ऑडियो लीक करता है, वो उसकी वीडियो लीक, एक दूसरे के घरों तक पहुंच रहे हैं। ये 3 दिन पहले जो शादेब खानज़ादा आप ज़्यादा जानते हैं, फिर वो क्या हाजरा क्या नाम, जो भाई मीडिया देखते हैं उनको समझ लगती कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। और ये नया सिलसिला नहीं है, इससे पहले भी हमारे मुल्क में यही चल रहा है, तमाशा चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर। अब चूँकि मीडिया का दौर आ गया, सोशल मीडिया, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, तो जो काम पहले चंद हाथों तक महदूद था आज वो करोड़ों लोगों के पास आ गया। मसला ये है, पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की सियासी क़यादत ने अपने नौजवानों की तरबियत नहीं की, उनको मुस्बत और तामीरी काम नहीं किया। जो काम ऊपर होता है वही काम नीचे होता है, ये बात याद रख। लोग बड़ों से सीखते हैं। अगर सफ़े अव्वल के लोग वो ये इल्ज़ाम तराशी करेंगे, कोई किसी की नकलें उतारेगा। हमारे यहाँ अगर किसी की हुकूमत बन जाती है, होना तो ये चाहिए कि वो अपने वसाइल का इस्तेमाल करके बाकी सबको जोड़े, अपनी दुश्मनियों को कम से कम करे, लोगों को मशवरे में शामिल करे। लेकिन हमारे मुल्क में ये कल्चर नहीं है, ठीक है। अपोजिशन का ऐसा गंदा कल्चर है कि भाई उसकी हर सही बात भी गलत है और तुम्हारी हर गलत बात भी, ये हमारे मुल्क में चल रहा है। और एक बहुत बड़ा मसला इस वजह से ये हो गया, मुल्क और आवाम के दरमियान ताल्लुक़ नहीं है, ख़त्म हो गया वो। लोग मुल्क से नाराज़ हैं, ठीक है। लोग इस वक्त मुल्क से क्या है, नाराज़। और ये नहीं है कि भाई गलतियां तो होती हैं। जब तक मुल्क और आवाम का आपस में ताल्लुक़ नहीं बनेगा, क्या कोई मुल्क चल सकता कभी?
ہمارے دشمنوں نے بھی سازش کی، ہمارے عوام بھی نہ سمجھ سکی، لوگ بھی نہ سمجھ سکے، ایسا نفرت والا ماحول بن گیا، اور ملک کے اندر آج نفرت کرنے والے، تنقید کرنے والے لوگ زیادہ ہیں کہ کام کرنے والے زیادہ ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ 100 میں سے 99 لوگ صرف تنقید کرنے والے ہیں، کیا میری بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ محترم بھائیو، ہم نے نا سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے۔ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ارسلان نوید بھائی نے بھی یہی بات کی ہے، پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوا ہے نظریاتی ملک۔ نظریاتی ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نظریے کے ماننے والے دنیا میں جہاں بھی موجود ہوں وہ ملک ان کا سرپرست ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظریاتی ملک۔ ہم صوبائیت کے نام پہ پاکستان نہیں بنا، لسانیت کے نام پہ پاکستان نہیں بنا کہ پنجابی بولنے والوں کا ملک ہے یا جناب سندھی بولنے والوں کا۔ پاکستان کسی برادری کے نام پہ نہیں بنا، پاکستان کسی فرقے کے نام پہ نہیں بنا۔ نعرہ کیا لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، اور کہا تھا قائد اعظم نے ہم ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو اسلام کی عملی تجربہ گاہ ہوگا۔ یہ باتیں یاد ہیں کہ نہیں یاد؟ مطالعہ پاکستان میں پڑھی آپ؟ کہنے لگے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں پاکستان کا آئین کیا ہوگا، ہمیں آئین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا آئین تو بنایا 1400 سال پہلے سے موجود ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اب یہاں بھی یہ لوگ، یہاں بھی ایک مسئلہ، ہمارے ہاں پاکستان میں جو مذہبی طبقہ جس کو کہا جاتا ہے وہ لوگ مسجدوں تک محدود ہو گئے۔ ہمارا دین، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد تک محدود نہیں تھے، آپ نبی بھی تھے، آپ مدینے کے امام بھی تھے، آپ حاکم بھی تھے، آپ کی زندگی میں عرب تقریباً فتح ہو گیا تھا، اور آپ کے جانے کے بعد عمر رضی اللہ کے دور میں یہ سارا ایران فتح ہو گیا، سارا شام فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ 22 لاکھ مربع میل کے وہ حاکم تھے، اور اگلے 90 سالوں میں اس پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ یعنی ہم کوئی محدود ذہنوں والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے اس پاکستان کو بیس کیمپ بنانا ہے، پاکستان میں لوگوں کی تربیت کرنی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو کردار پہ لے کے آنا ہے۔ آج ہم جو ذمہ داری لگا رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن نہیں بیٹھا ہوا، یہ مسلم یوتھ لیگ کے صدر بن رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ انہوں نے گلی محلوں سے نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے۔ وہ نوجوان جو فارغ ہیں، جب وہ فارغ رہے یا وہ نشہ شروع کریں گے، یا وہ چوری کریں گے، یا آوارہ گردی کریں گے، یہی کام ہوگا۔ ان سب کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، اور مل کے ہم نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بندوں کی تربیت کی ہے، افراد تیار کیے ہیں، ذہن سازی کی ہے، جماعت بنائی ہے، ان کو نظم سکھایا ہے، علیحدہ علیحدہ رہنے والوں کو بھائی بھائی بنایا، ان کو سمجھایا اکٹھے کیسے چلتے ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک گاؤں میں 100 گھر ہوں، سارے علیحدہ علیحدہ رہتے ہوں، اور ایک گاؤں میں 100 گھر ہوں، انہوں نے ایک کو اپنا سردار بنایا ہو اور جماعت کی شکل میں رہتے ہوں، ہفتے بعد میٹنگ کرتے ہوں اور علاقے کے مسائل کا جائزہ لیتے ہوں۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج ہمارے محلے لوارث ہیں، لوارث لوگ اپنے گھر تک اور اپنی ذات تک محدود ہیں۔ لوارث کیوں ہیں؟ کیونکہ تربیت نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ یہ تربیت ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ قوم کو الزام تراشی سے نکال کے، پروپیگنڈے سے نکال کے، ٹانگیں کھینچنے سے نکال کے، اور جناب گالم گلوچ سے نکال کے، انشاءاللہ اس ملک کو ہم سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم یہ عزم کر رہے ہیں، یہ جو ٹیم بن رہی ہے اس کی تربیت، ٹیکنیکل تربیت بھی ہے۔ ہماری ہر علاقے میں بلڈ ڈونر سوسائٹی بن رہی ہے، ان کو بھی کہیں گے اگر نہیں بنائی بنا دیں، صرف 100-200 بندوں کا بلڈ گروپ معلوم کر لیں، کسی کو بلڈ کے لیے کھجل ہونے کی ضرورت نہیں ہے جناب، ٹھیک ہے؟ محلے والے طے کر لیں۔ ہمارا یہ ہوتا ہے، آپ اس گلی میں جائیں نا، یہ گھر 5 مرلے کا 1 کروڑ روپے کا، یہ 10 مرلے کا 1.5 کروڑ کا، یہی ہوتا ہے نا ہر گھر۔ اس گھر کا مانا خرچہ لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 30,000 50,000 ہے، 70,000 ہے۔ 50 60 70 کی بات تو چلے گی، اب تو خرچے زیادہ ہیں۔
لیکن ہوتا کیا ہے, اندر 10 لائٹیں لگی ہیں, گلی میں اندھیرا ہے جناب. کیا خیال ہے؟ ہم گھر کو گھر سمجھتے ہیں اور گلی کو اپنا گھر نہیں. اگر ہم صرف گلی کو اپنا گھر سمجھنا شروع ہو جائیں, پورے پاکستان روشن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ پورا پاکستان صاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ 500 گھر ہیں ایک محلے کے اندر, ایک بیوہ عورت ہے, 500 گھر مل کے ایک بیوہ عورت کی کفالت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ 500 گھر طے کر لیں, ہم نے ہر مہینے ایک نوجوان کو روزگار دینا ہے. روزگار تربیت کرنی ہے اس کی. بھائی روزگار نہیں دیں گے یا وہ جرم کی طرف جائے گا یا نشے کی طرف جائے گا. کیمپ جیل بھرا پڑا ہے, 3000 قیدی ہے کیمپ جیل کے اندر, 2200 سے زیادہ قیدی وہ ہے جس کا تعلق نشے کے ساتھ ہے, منشیات کے ساتھ. جب منشیات آئے گی معاشرے کے اندر جرائم آئیں گے. جہاں منشیات ہے, منشیات کیوں آتی ہیں؟ جب لوگ فارغ ہوتے ہیں. تو 500 گھر مل کے طے کر لیں, ہر مہینے ایک نوجوان کو روزگار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کو سپر سٹور کھول کے دے دیں. یار بندہ اگر ہٹ حرام نہ ہو, یار ریڈی سے کام شروع کر دے. کیا 25-50 ہزار روپے سے ایک نوجوان کا روزگار شروع ہو سکتا ہے کہ نہیں شروع ہو سکتا؟ یہ جو پھر تربیت ہے, اس میں مرد بھی شامل ہیں, عورتیں بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بھی تربیت ہے جناب. اور بہت بڑا ٹول ہمارا یہ ابھی پچھلے مہینے کورس ختم ہوا ہے ہمارا, اس کا فری لانسنگ کا ہمارا کورس ختم ہوا ہے. موبائل آپ میں سے ہر ایک کے پاس موبائل ہے, ٹھیک ہے. کرونا کے بعد دنیا کا آدھا کاروبار موبائل پہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ہمارے پاکستان میں موبائل ہے لیکن لوگ اس کو کاروبار اور روزگار کے لیے استعمال, ٹریننگ نہیں ہے لوگ. بھائی جس کے پاس موبائل ہے وہ گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے بہت کچھ اپنا روزگار چلا سکتا ہے کہ نہیں چلا سکتا؟ ہم تربیت دیں گے انشاءاللہ تعالی. تربیت ہمارا ٹارگٹ یہ ہے, کوئی نوجوان بے روزگار نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. ہر ایک کو ہم نے اس کو سکل دینی ہے. سب سے پہلے نا اس کی ذہنی تربیت کرنی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جب کوئی غلط توقعات وابستہ کر لیتا ہے, اور وہ توقعات چونکہ ہوتی غلط ہیں, پوری نہیں ہوتی, وہ مایوس ہو جاتے ہیں. 1.5 سال میں 12 لاکھ پاکستانی باہر چلا گیا. یہ جو سارا چلا گیا نا, کیا خیال ہے وہاں درختوں سے نوٹ تو نہیں لگے ہوئے؟ ان میں سے آدھے سے زیادہ کھجل ہو کے واپس آئیں گے, کیونکہ جو یہ سوچ کے گئے تھے وہاں وہ تو نہیں ملنا. جو محنت وہاں پہ کرنی ہے وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا. تو محترم بھائیو, ہماری آج کی یہی مجلس ہے, یہی ہمارا ایجنڈا ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا. انشاءاللہ آئندہ الیکشن بھی آنے والے ہیں. ہم پاکستان کی سیاست کا رخ بدلنا چاہتے ہیں. جو تماشے ہمارے ملک میں چل رہے ہیں نا, ان تماشوں سے کچھ نہیں ملنا, ٹھیک ہے. میں ساتھ کہتا ہوں اس وقت ہماری قوم نا بد دل ہو چکی ہے, فیڈ اپ ہو چکے ہیں پاکستان کے سیاسی نظام سے لوگ. الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹیں درست کی, ہر سکول میں یہ لسٹیں لگی. میری بہت سارے اساتذہ سے ملاقات ہوئی, وہ لوگ کہتے دفع کرو یار, تھے کی نکلنا ہے دے وچوں یار. کیا لوگ مایوس ہو گئے ہیں کہ نہیں ملک سے؟ بات تو یہ ہے کہ یہ مایوسی مسئلے کا حل نہیں. انشاءاللہ ہم اس ملک کو سنبھالیں گے انشاءاللہ. آج ہم یہاں پہ ہیں, ہم ریلیف کا فلاحی معاشرہ بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کل کو حکومت میں لے کے آئے, اللہ تعالیٰ لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ملک, دنیا کے حالات بدل ہیں. فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے, کیا سمجھ لگی ہے؟ چند لوگ عزم کر لیں, چند نوجوان عزم کر لیں, ساری دنیا ایک طرف ہے. اسرائیل نے جنگ بندی کی درخواست کر کے جنگ بندی کرائی ہے, وہاں کے جو لڑنے والے تھے انہوں نے درخواست نہیں کی ہے. جو عزم کر لیتے ہیں, اور ہم نے انشاءاللہ نوجوان بھی وہی تیار کرنے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں, بادشاہ کو انہوں نے کہا تھا میرے پاس وہ نوجوان ہیں جو بادشاہوں کو ان کے تختوں سے اچک لیتے ہیں, جن کا نشانہ خطا نہیں جاتا اور جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی جناب. ٹھیک, ایسے پاکیزہ کردار نوجوان ہم تیار کریں گے انشاءاللہ. ہم سب کو یہ بات کہتے ہیں, ہمارا ٹارگٹ ہے. یہ جوانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے, امانت ہے. یہ جوانیاں ضائع کرنے کے لیے نہیں. کام بہت ہے کرنے والا, پلیٹ فارم موجود ہے, آگے آئیں اور لیڈ کریں. آنکھیں بند کر کے نہیں, آنکھیں کھول کے لیڈ کریں جناب, ٹھیک ہے. ہم یہ ہمارے ساتھ کوئی آنکھیں بند کر کے نہ شامل ہو.
आंखें खोल के समझ के दलील के साथ हमारे साथ शामिल हो, हमारे साथ शामिल हो के किसी को गाली नहीं निकालनी, इंशाल्लाह इस मुल्क को संभालना इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। जो टीम आज हम ऐलान कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह ये पहला मरहला है, अगले मरहले में हर गली से आपने अपने साथ नौजवान शामिल करने हैं इंशाल्लाह। हर घर से नौजवान अपने साथ शामिल करना है, ठीक है। किस बात पे? सच पे। किस पे? सच। खिदमत पे, सच पे, इंशाल्लाह लोगों की मदद पे हमने इंशाल्लाह खड़े करने हैं। और आप देखेंगे जो बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, यही बात अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हो रही है, कोयटा में हो रही है, बल्तिस्तान में हो रही है। इंशाल्लाह इस मुल्क के हालात बदलने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगियों को इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर ले और ये मुल्क इसको आलम इस्लाम की क़यादत करने की तौफीक अता फरमाए। ये मुल्क क़यादत करेगा दुनिया की इंशाअल्लाह ताला, वो वक्त आने वाला है। अल्लाह ताला हमें उसमें अपना हिस्सा डालने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। उससे पहले हमारी पीपी के जो सदर हैं फ़हद भट्ट साहब, उनसे कहता हूँ कि दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके अलावा अपने तमाम आने वाले दोस्तों का और नौजवानों का और इस इलाके के लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज की इस तकरीब में आए और उन्होंने हमारा साथ दिया। और असद अली जट भाई को इस इलाके से हल्का पीपी 171 से यूथ का सदर, आज हम नॉमिनेशन इनका लेटर जारी करने जा रहे हैं। साथ उमर बाबर भाई जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे इस यूथ के पीपी 171 के, और इसके अलावा हैदर भट्टी साहब जो हमारे मीडिया के सदर, हम इनको नॉमिनेशन पेपर देना जा रहे हैं। तो अब हम इनका करते हैं नोटिफिकेशन। जी असद अली जट साहब को हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की, मुस्लिम यूथ लीग की तरफ से मुस्लिम यूथ लीग का सदर नामजद करते हैं। असद अली जट। तस्वीर उमर बाबर साहब ने उमर बाबर जी उमर बाबर भाई को हम स्टेज पर बुलाते हैं कि वो अपने जनरल सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन हासिल करें। उमर बाबर जिंदाबाद, उमर बाबर जिंदाबाद, जिंदाबाद, उमर बाबर जिंदाबाद, उमर बाबर। हैदर भट्टी साहब जो हमारे मीडिया के सेक्रेटरी, उनको भी स्टेज पर बुलाते हैं कि वो आएँ और अपना मीडिया का नोटिफिकेशन हासिल करें। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, मुस्लिम यूथ लीग, मुस्लिम यूथ लीग। ठीक है पूरे जी। मोहतरम भाई, ये जिम्मेदारियां लगी हैं पीपी लेवल पे। इसके बाद हर यूनियन कौंसिल की सतह पे मुस्लिम यूथ लीग की बॉडी बननी है इंशाल्लाह। ये जितने भाई यहाँ पे आए हैं, ये इंशाल्लाह असद भाई और ये उमर बाबर भाई, आप भाइयों के मशवरे के साथ हर यूनियन कौंसिल की मुस्लिम यूथ लीग की बॉडी बनाएंगे इंशाल्लाह। दो बन गई। और तीसरे मरहले पे हर ब्लॉक है, यानी समझ लें कि एक गली एक ब्लॉक होती है, तो हमने हर ब्लॉक की मुस्लिम यूथ लीग की बॉडी बनानी है इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और जो हमारा गली का सदर होगा ना, इंशाल्लाह जो यूसी का सदर है, वो ये नहीं बहाना कि इलेक्शन होंगे बजट आएगा तो मिलेगा। जो हमारे बस में है वो हमने करना है इंशाल्लाह। ठीक है। हमारे बहुत सारे मसाइल का तल्लक वसाइल के साथ नहीं, शऊर के साथ होता है। ठीक है। ये शऊर हम कौम को दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ठीक ठीक है। दुआ करा दुआ करवा दें। दुआ करा
या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालिका ये आपने अरस भाई वगैरह सारों ने अंदर जाना है खाना सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा आवाम के लिए इंतजाम किया खाने का। आवाम के लिए बिरयानी और आपके लिए कौरमा। अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन आमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। या अल्लाह जो आज हमने ये प्रोग्राम किया है, जिनकी जिम्मेदारियां लगाई हैं, इनको सही मानों में अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको इस्लाम की, पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बरूनी साजिशों से, दुश्मनों से हमारे मुल्क को महफूज फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं सबको शफाए कामला अता फरमा। इस मजलिस में जितने लोग हैं जो किसी वजह से परेशान हैं, या अल्लाह अपने रहमत से उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारे फ़लस्तीन के भाइयों की मदद फरमा। या अल्लाह गज़ा के भाइयों की मदद फरमा। या अल्लाह बैतुल मक़दस को, फ़लस्तीन को या अल्लाह जल्द आज़ादियाँ अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हमारे कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादियाँ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आवाम को बैठा देना माइक में कह के बैठे खाना सीटों पे आ रहा है आपके पास। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। भाई तशरीफ़ रखें, भाइयों के लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया है। तमाम भाई अपनी अपनी कुर्सियों पर तशरीफ़ रखें। जी तो नाज़रीन आपने देखा ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का आज नोटिफिकेशन जो मुख्तलिफ बॉडी का इन्होंने किया है, जो यहाँ पे फलाही कामों में हिस्सा लेंगे, और ये नोटिफिकेशन मुकम्मल हो चुका है और ये पूरी क़यादत इस टाइम स्टेज पे है। और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कायदीन जो कि इस 8 फरवरी के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, और ये इस टाइम स्टेज पे नोटिफिकेशन हो चुके हैं। आने वाले इलेक्शन बताएंगे कि पाकिस्तान की क़यादत किसको मिलने वाली है और किस तरह पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा।